اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں دی خدمت کرن انہاں نال پیار کرن انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے نہ ہوتے قلب بننے دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے قرآن کے اسلام نو غرب عطا فرمائے کافراں منافقاں افلاطونیاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل ہونے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے ساڑی روح نو کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی حضوری دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملی دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا بندہ بنائے نماز عشق فنا فی توحید غرق فی توحید دوام قلبی ذکر و حضور قلبی حق الیقین فنا فی ذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سارے اللہ سارے فی اللہ سارے من اللہ
حقیقت صلوات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مولا اور اپنے دیدار دا کمال عطا فرما۔ قابل سادے طرح موضوع سامین آئی درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ یہ آیت پاک سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک جل سنے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ ہو اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اس آیت پاک جل سنے میں پوری تمام مخلوقات نو ساری انسانیت نو یہ دسے اپنے عمل دے بارے، اپنے فرشتیاں دے عمل دے بارے۔ اس آیت پاک جو یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی دے دلالت کردا، صلو صلوات، صلوات دا معنی ہے دعا کرنا۔ جدی نسبت اللہ کی طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے انوار رحمت برسونا، جدو فرشتہ مومنہ طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا۔ تو پاک دے شروع سنے رب نے انہا کہہ کے ساری انسانیت نو ساری مخلوقات نو دسیا کہ اس گل دا غیر متزلزل قلبی حق یقین حاصل کر لو، دل دی گہرائیاں تو مان لو یہ گل سچ ہے، جو معامل کر رہے ہیں میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ اور پھر سنے مولا نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نو بلایا، چونکہ خاص الخاص عمل ہے جو اللہ سنا کردا، تو یہ نعمت دین واسطے سنے مولا نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نو بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو۔ سورہ بقرہ دی 165ویں آیت سنے رب نے دسیا کہ ایمان والے کیڑے نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سنے نا جنون نہیں شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا۔ پھر سنے رب نے سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اپنی سونی زبان چوں ایمان والے نے یہ گل کہہ دیو کہ اگر تانوں نعمت ایمان مل گئی ہے، روح ایمان دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ حاصل ہو گئی ہے، تو پھر میری اتباع کرو تاکہ تہاڈا عشق قبول ہو جائے، تانوں ایمان حقیقی یعنی دیدار مولا دا دائمی نعمت عطا ہو جائے، تہاڈی روز قوت پرواز پیدا ہو جائے، اور پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میری ہر سنت عمل کرو، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارو، صرف تو پیرا تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاؤ۔ لیکن اس تو پہلے یہ نعمت تاں ہی تو انہیں ملے گی اگر تسی خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، نشے، جوئے، سود، غصے، نفرت، انتقام اور اللہ دی نافرمانیاں جو نکل گئے۔ اپنے دل نو پاک کرو، کہ اللہ سنا تواڈے نال محبت کرے گا، یحببکم اللہ، پہلے تسی اللہ نال محبت کر دو، ہن اللہ سنا تواڈے نال عشق کرے گا۔ تے دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور، لذت، کیف، سرور، مزے، لطف، وجدان الگ ہے، جنہیں نعمت ملی انہوں پتہ۔ الفاظ اس کیفیت دے متحمل ہی نہیں ہے، یہ ثقالت برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ نعمت صرف انہوں لوگوں نے ملنی ہے، تو انہوں نے رب سنے دعوت دیتی ہے جنہاں نے روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کہہ کے خدا مست ہو گیا سی اور ہین نے رہن گیا۔ اس واسطے سنے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا، کافراں نو، مشرکاں نو، منافقاں نو، مردہ دلاں نو، غافلاں نو، حرامیاں نو، حرام خوراں نو، حرامیاں دی صحبت وچ بہن والیاں نو، جھوٹیاں نو، پتھر دلاں نو، مردہ دلاں نہیں بلایا، بے حضوراں نہیں بلایا،
زندہ دلاں نوں بلایا، سچے عاشقاں نوں کہ میں لا شریک ذات ہاں، آؤ میرے نال اس کام وچ شریک ہو جاؤ کہ تسی بھی خوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھیا کرو، اور تانوں مزید نعمت یہ ہے کہ خوب سلام بھی پڑھیا کرو۔ درود پاک بہت عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، اکثر اعظم ہے، نقصہ کیمیا ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اسم اعظم ہے جڑا ہر دکھ دا دارو ہے، ہر بیماری دی شفا ہے، ہر مسئلے دا حل ہے، اور یہ وظیفہ ہے جڑا قبول ہے، جدی قبولیت کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے تے درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت